بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کرنل خان محمد نہایت عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، بہت ہی خوش پوش، خوش اخلاق اور بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ 23 مارچ 1945 کو لاہور میں وصال پایا اور اپنے آبائی وطن سرگودا میں اگلے روز جمعے کو آبائی قبرستان میں دفن ہوئے۔ ایک موقع پر لاہور میں انہوں نے یہ واقعہ ڈاکٹر ملک عبدالغنی صاحب کو بتایا۔ ایک مرتبہ نماز تہجد کے بعد آرام کی خاطر لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے بہت شفقت فرمائی اور فرمایا، خان محمد اقبال کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ نماز فجر ادا کر کے کرنل صاحب اپنی کار میں علامہ اقبال کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے خادم علی بخش سے کہا کہ اندر جا کر اطلاع دو۔ علامہ اقبال چادر اوڑھے شبینہ کا لباس پہنے باہر آئے۔ دریافت کیا کہ آج اتنی صبح صبح کیسے تکلیف کی؟ کرنل صاحب نے جواباً کہا، بندہ ناچیز آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہے جس کی حسرت آپ کے دل میں ہمیشہ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر خواب کی پوری کیفیت بیان کی۔ سنتے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر دقت طاری ہو گئی، بار بار دریافت فرماتے اور کرنل صاحب بار بار بیان فرماتے۔ احساسات اور کیفیت کا تانا بنتا، ہچکی بن جاتی، خود کرنل صاحب کی آنکھوں میں اشک آ جاتے اور ان پر بھی گریہ طاری ہو جاتی۔ آخرکار علامہ اقبال کی طبیعت سمجھی، بار بار فرماتے، آپ میرے لیے چشمہ خیر و برکت ہیں اور ایک ایسا تحفہ لائے ہیں جس کی قیمت کا اندازہ ممکن نہیں۔ عرب و عجم کے شہنشاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذرا نوازی فرمائی ہے۔ یہ تحفہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اقبال پر از ڈاکٹر ملک عبدالغنی۔ دربار رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں علامہ اقبال کو جو مقبولیت حاصل تھی اور خود علامہ اقبال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، سبحان اللہ تعالی، علامہ اقبال کس قدر خوش نصیب ہیں۔ مشہور مرحوم صحافی میاں محمد شفیع حضرت علامہ اقبال کے لقب حکیم الامت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1937 میں گرمیوں کے دن تھے۔ مرحوم ڈاکٹر عبدالحمید علامہ اقبال کے پاس تشریف لائے۔ دوران گفتگو بے تکلفی سے ڈاکٹر صاحب سے علامہ اقبال سے دریافت کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ تو علامہ اقبال نے بلا تکلف فرمایا کہ گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف کا ورد کیا ہے۔ آپ بھی اس نسخے پر عمل کر کے حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ جناب مولانا محمد سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے مشہور امراض قلب کے ڈاکٹر رؤوف یوسف کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے انہیں بتایا کہ یہ خواجہ سید محمد امین شاہ صاحب نے انہیں روزانہ کثرت سے درود خضری پڑھنے کو کہا تھا۔ اسے روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھنا میرا معمول ہے۔ درود خضری یہ ہے، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلفاء اپنے متوسلین کو اسی الفاظ میں درود پاک پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ نہایت ہی مختصر اور جامع درود پاک ہے۔ علامہ اقبال اسی کی ورد کی برکت سے بحر العلوم، مشرق و مغرب کے علوم کے جامع اور حکیم الامت بنے تھے۔ درود خضری کی بہت ہی برکت اور فضیلت ہے۔ علامہ اقبال کا بارگاہ رسالت میں نہایت ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے۔ درود خضری انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ گن کر پڑھا، لیکن کتنی محبت سے پڑھا ہوگا، کتنی ادب سے پڑھا ہوگا کہ انہیں اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالی حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔